الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا نور اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، دار جب کو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ وصال ہے بھی چلو بھی مختصر خراج عقیدت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سیدی دربار پر انوار دے اندر پیش کروں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک امیر زادے دے صاحبزادے ہیں تے آپ کو پتہ چلیا کہ مکہ مکرمہ دے اندر آخر الزمان نبی نے نبوت دا اعلان کیتے، آپ والہنے دی ہوب دے اندر 3 سوال چاہ دے ٹرین۔ فرمایا کہ نبی اوکو آدن ایک تا نبی دے ہوتے صدقہ گھننا اور صدقہ کھامنا نبی دے ہوتے یہ ناجائز حرام ہے، نبی صدقے کو قبول کا نہیں کرے دا، اور دوجہ نبی کو تحفہ پیش کرو تا نبی تحفے کو قبول فرما گندے، اور تریجہ فرمایا کہ نبی جرا آخر الزمان نبی ہیں جنہاں نے نبوت دا اعلان کیتے انہیں دی پوشت دا ہوتے درمیان کندھا اتھا کر آپ دی مہر نبوت ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرمیندن کہ بڑے نازے نال پلے ہوئے ہیں تے ایک میں یہود و نصارہ دا قافلہ وینا پہ تے آپ اصفہان دو، کیونکہ آپ دا علاقہ بھی اصفہان ہے، آپ اصفہان تو سفر شروع فرمائے۔ فرمیندن کہ ایک وادی قرآ دے اتے پہنچن تے حضرت سلمان فارسی کو یہودیاں پکڑتے زورا زیپا کرتے ویچ چھوڑیا، انہیں آکی بھی سارا غلام ہے۔ آپ اتھا کر کچھ عرصہ رہے تے مدینہ طیبہ دا ایک بندہ آیا ہویا ڈٹھے سی کہ حضرت سلمان فارسی سے کو کام کریں دا نوجوان ہے، لیکن کم بہت آپ شوق نال پہ کریں دیا تے جلے ڈٹھے سی انہیں آتے آکے بھی تو ساپڑے غلام کو وچیں دو، انہیں کہ نفع دے وسا وچے سو، جلے ویلے نفع دیتا گیا حضرت سلمان فارسی کو چاہتے آپ کو اٹھ دے پلان دے ہوتے بد رود تے رکھ دیتا، وال ٹور دیں جلے ویلے فرمیندن کہ ایسی جگہ دے آگیوں جتھا کر پہاڑیاں بھی میں کو معطر تے معمبر بھی الگ دیا ہن اور شہر بھی ایسا خوشبودار۔ فرمایا جرے ویلے میں پہنچا تے مدینہ طیبہ دے شہر دے اندر اتھا کر میں کھجیاں چوندہ کھڑام تے میرے جرا آقا ہے ہوں دا بھیرا بھجدہ تے آگے، وہاں کہ سنی ہی ایک گال انہیں کہ میں تو پہلے ہی گفتگو سنتے ویسے بھی آدم کہ اے زیادہ آلیں دے اے علاوے کھڑا، میں ان دی گفتگو دے تھوڑا توجہ نہیں کیتا، جلے ہوں کہ بھی آج مدینہ طیبہ دے اندر ایک آخر الزمان نبی ہیں جنہیں دی آمد دوتے مدینہ طیبہ دے لوگ بڑی انہیں دا استقبال کیتے، اب بنو نجار دیا چھوٹے چھوٹے لڑکے آنن تالا البدرو علینا بھی حضور علیہ السلام دی ذات جو ہے انہوں نے کہ اتھاؤں کر یعنی بدرو علینا یعنی چاند دا ٹکڑا اتھاؤں کر طلوع تھے۔ تو فرمیندن جلے ویلے آپ پہنچیں انہیں نے حضرت سلمان فارسی فرمیندن جلے انہیں اے آکھیا بھی مدینہ طیبہ وچ آ گئے، حضرت سلمان فارسی فرمیندن پہلے تم اللہ نام چھوڑے چھوڑے دے پیر رکھتے میں اتھاؤں چھلانگ ماری ہے، وال میں صرف دل خیال کیتے شام تھی وے چھٹی ملے تو میں وال پہنچا دربارے فرمیندن کہ جرے ویلے شام تھئیے آپ نے پلو دے اندر کچھ کھجوراں بدیاں کھجوراں باتے حضور دی دربارے پہنچ گئے، ہوں ویلے حضور علیہ السلام جرنا وادی قباء دے اندر جتھا قباء مسجد بنی ہوئی سرکار اتھائیں کر جلوہ فروزان فرمیندن جلے سائیں اتھا کر سلمان فارسی پہنچیں ایک پاسوں حضور علیہ السلام دے سیدنا ابو بکر ہن باقی غلام بھی ہن، تو فرمیندن کہ میں جرے ویلے پہنچا تے محسوس ایویں تھی نہ کہ حضور علیہ السلام میں کو ڈھیر عرصے دا جان دیں، تو محسوس ایویں تھی نہ کہ سائیں میری انتظار بیٹھے کریں دیں۔ فرمایا کہ میں گیا حضور دی زیارت کیتے، زیارت کرن تو بعد وال میں سائیں کو پیش کیتے کھجوراں پیش کرتے میں حضور علیہ السلام دی ذات کو عرض کیتے سائیں یہ صدقے جائیں، سرکار نے فرمایا ونڈا دے غلامے کو، وال سرکار نے صدقے دی کھجور نہیں انہیں کہتی پہلی نشانی تا پوری تھی گئی ہے، فرمایا دوجی نشانی ول سویر تھئیے ول فرمیندن کم کریں میں شام دی انتظار کردہ بھی شام تھی وے تا حضور علیہ السلام دی زیارت ہی کراں،
فرمایا جلے شام تھئیے والوں میں کھجوراں پلے چ بدھیم کپڑے وچ بد تے ول چا گیاں میں عرض کیتے حضور اے تورے واسطے تحفہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفے کو قبول بھی فرمائے تے سرکار نے جلے کھجور منہ وچ پاتی ہے تے اتنا کھلین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمان فارسی فرمیندن کہ میں کو اے پتہ نہ چلدا پیا کہ حضور کھجور پا تے منہ وچ آپ کھلے کیوں ہیں سلمان فارسی فرمیندن میں کو تے بہت کھل آ گئی ہے اور دل وچ اتنا خوشی محسوس تھی ہے کہ جیرا میں سفر کرتے آیا میرا سفر رب دی دربار وچ قبول تھی گئے فرمیندن کہ ول کھجوراں ول اس تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار وچ کھیر ہے سرکار نے تھوڑا جیا نوش فرمائے اس تو بعد حضرت سلمان فارسی فرمیندن صحیح میں کو دیتے میں اون کھیر کو نوش کیتے اتنا ٹھنڈک پاتی ہے سینے دے اندر فرمایا ایسی خوشی اور ایسی ٹھنڈک میرے کو کرے ہی کا نہیں ملی وال بھامے میں کو غلام میرا آقا جتنا بھی مریندا کٹیندا ہا فرمایا کدا میں محسوس نہیں کیتا کہ پتہ ہا جیندی خاطر میں آیا اون دی زیارت میں کو تھی گئی ہے فرمیندن کہ جڑے ویلے تریجی ہون نشانی آئی حضور دی مہر نبوت فرمیندن تریجی دیوار میں دل سوچے نہ آندا بھی ہن سائیں کو کیویں آکھا کپڑا ہٹاؤ تے میں مہر نبوت دیکھاں اور دل وچ خیال آندے کوئی حضور دا صحابی سائیں کو اے عرض کرے سائیں تساں اپنا تھوڑا جیا کپڑا ہٹاؤ میں تھوڑا ہاتھ پھیراں یا اے خیال اندے ہوا گھلے تے سائیں دے کان مبارک تو کپڑا لتے تے میں مہر نبوت لکھاں فرمیندن میں سوچے نہ آندا جلے حضور دی دربار دے میں سامنے تھیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمائے فرمایا ہوں دیوار بھی سائیں ڈاڈھا کھلیا کھلن تو بعد سرکار نے فرمایا سلمان فارسی آ تو پچھو بہ ملے سرکار نے جلے پچھو دے بلائے فرمایا کپڑا لہا سرکار دی مہر نبوت کو فرمیندن میں ڈٹم راج تے زیارتاں کیتم فرمیندن کہ میں چمیم راج تے زیارتاں کیتے وال اس تو بعد سرکار نے فرمایا ایڈے والا عرض کرنے صحیح کرم نوازی فرماؤ میں کو اتھائی رہن دے فرمیندن اتھائی کھارتے حضرت سلمان فارسی نے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھنے تو بعد جیرے ویلے حضرت سلمان فارسی کو اور مدائن دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گورنر بنائے نا تے حضرت سلمان فارسی جو ہی گورنر بنین مدائن دے جتنا بھی یتیم بالان او آدن کے پہلے تا جیویں کی میں یتیم سری نے آسے جنہاں دا سلمان فارسی ہے اسا آخر دے ہوئے سا کو یتیم کوئی نہ سدے سرا سلمان فارسی آگے یعنی بیوہ عورتہ خوش وال جتنا فقیر مسکین جنہیں نال کوئی باہر گوارا نہ کرے نا حضرت سلمان فارسی انہوں نے کٹے باندھیا فرمایا کہ گورنر جو بنین تے کچھ باہر دے ملک دے جی میں گورنر آتے سفیر ملاقات کریں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے واسطے دسترخوان بچوایا تے دسترخوان دے ہوتے آپ کھانا بیٹھے کھندے تے دسترخوان دا جے ویلے دسترخوان دے لکمہ ڈھٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے سرکار نے فرمایا جائیں دسترخوان تو ڈھٹا ہو یا لکمہ کھا دے اللہ تبارک و تعالی کو 70 شہید دا ثواب عطا فرمے دے اور اللہ تعالیٰ ان دے رزق دے اندر کمی نہیں کریں دا کہ نہیں ان دے گھر فاقہ بھی نہیں آندا تو فرمے دن کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ لکمہ ڈٹے دے اب چاہتے ہی میں تناول فرمائے اور اس تو بعد وال آپ اتھیں کری میں جی میں بندہ تھوڑا جہاں زیادہ ہاتھ مرے دے تے وال ایویں اس طریقے انگل نال آپ کیتے تے نال ایک صحابی رسول کڑے انہیں کرنے چاہ کے انہیں کسی باہر دے گورنر سفیر آئے بیٹھن کیا اکسن بھی ایک گورنر ہو کے دسترخوان تو لکمہ وال آپ کو جلال آ گیا حالانکہ جی میں کانج گال کی تھی آپ ہی تو کانج گال کرے نا لیکن آپ کو جلال آ گئے فرمایا خبردار کیا میں ہنے درا دے حضور دی سنت کو چھوڑ لے ماں حضور دے دسائے طریقے کو چھوڑ لے ماں فرمایا کہ اے بھامے جے جرے ہومن بھامے ترقی والا ملک ہوئے فرمایا اسا ہنے کو دیکھتے حضور دی سنت کو نہیں چھوڑنا ہنے کو دیکھتے اسا جرنا اپنے کردار کو نہیں تبدیل کرنا کردار حضور دی سنت دے مطابق رکھنا ہے بل آپ نے جلال دے اندر آپ دا پٹکا جو لتھے نا امامہ اپنے والیں کو زور دا پکڑ دے فرمائے تو کو کیا پتا کہ اگر ہنے میرے والیں کو عزت ملی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے میں عزت ملی ہے فرمایا میں تا وکدا آیا ہوں میں تا ایک غلام ہوں فرمایا میں کو ہن تا پتہ ہی کہ نہیں میرا گھر کتا ہے لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہکتا تھوڑا جہاں بزرگی دی حالت ہے آپ نے فرمایا کہ میں ہن استعفیٰ بھی دینا تے انہیں مدائن دے لوگ یہاں کسی کرم نوازی فرماؤ اساں تو تے خوش آئیں اساں حضرت عمر بن خطاب دی منت ترلے کریں نوں کہ حضرت سلمان فارسی دے علاوہ بھی کوئی گورنر نہ آوے آپ نے فرمایا جرا میں گورنر پیش کرے سا
وہ تو کو بھی قبول ہو سے انہیں کہ کہہ رہا ہے فرمایا حضرت سعد ابن ابی وقاص کو گورنر بنے نبی انہیں کہ شرط ہے او بنن گورنر لیکن شرط ہے اور تسا مدینہ طیبہ نہ ونجو تسا ول ساری زندگی تے مدائن وچ گزارو آپ نے فرمایا چلو میں مدائن تے نہیں گزار سکتا جڑے چند لمحے میں دا حضور دے شہر وچ گزارا حضرت سلمان فارسی فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اے سلمان تیرے نال لوگ بڑی محبت کرنے پن ہن تسا ایتھے مدائن وچ رہ ونجو کوئی گل نہیں انہیں دی دل جوئی کرے سو تے فرمیندن حضرت سعد بن ابی وقاص نال بھی سائیں کو زیادہ الفت ہے حضرت ابو دردہ ہن اور تریجا جڑے ویلے آپ مجھے تھی ونا اکثر اوقات مدینہ طیبہ ونجنہا تے حضرت امام حسن کو ساڈتے آپ سامنے بلاتے ہر ویلے ہوندا دیدار کریں دے بیٹھے سرکار دے روزے تو تھی تے وال حضرت امام حسن نال سارا نہیں بیٹھ رہا میں نا فرمیندن کہ جڑے ویلے آپ بیمار تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ نے پیغام پٹھوایا حضرت جرنا امام حسن سے انہیں کہ حضور کرم نوازی فرماؤ نواسہ رسول ہے میری اتنا اوقات تا نہیں کہ میں تو کو اپنے گلے سڑواما لیکن میں اٹھن دی جسارت کہنی ٹرن دی جسارت کہنی لیکن کرم نوازی فرماؤ تسا آؤ اتھیں کر مدائن خدمت توازو توڑی کرے سوں وال حضرت امام حسن مدینہ تو وال آپ مدائن ہے وال کچھ جہاڑے اتنا گفتگو کریں رہ گئے سائیں دی طبیعت ہے آپ نے فرمایا کہ میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں کو قیامت علی بخش لے وے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا انہیں فرمایا کہ کیا وجہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی اتنا مقام دیتے حضور دی ذات تو انل محبت کریں فرمایا کہ نہیں میں نبی سین دے سامنے کیوں ونجا کیونکہ فرمیندن کہ میں جتنا بھی ہے کہ بیائی کو جناب میں دنیا دا مال تا کٹھا کیتے دیکھو ہر پاسو دنیا دا مال نظر آندہ پہ حضرت ابو ذر فرمیندن ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ذر فرمیندن کہ انہیں کہ میرے کلے دنیا دا مال ہے لیکن انہیں کلے بیا کچھ ہے کنا ایک برتا نہیں جن نال آپ بھی پانی پینے ہنتے اپنی سواری کو بھی پانی پی لینے ہن تے جن نال ہوں سواری کو پانی پلاونا باقی کام بھی ہوں برتن اج کرنے ہن انہیں کہ حضور برتن دا تورا ایک کے اور بھی روایت ہے کہ حضرت امام حسن نے فرمایا سی توڑے کلے جتنا بھی مال پہ کم از کم 15 درہم دا مال ہے توڑے کلے بھی کیا ہے انہیں فرمایا کہ میرا دل دے ہی کوئی میں صدقہ خیرات کر چھوڑا فرمیندن کہ جرے ویلے وصال دا وقت قریب ہے حضرت امام حسن کو عرض کریں صحیح کرم نوازی فرمائے جنازہ میرا تسا پڑھا ہے حالانکہ دور حضرت عثمان غنید ہے انہیں فرمایا کہ میں تو کو صرف وصیتا نصیحتا عرض پیا کرنا نواسہ رسول ہے اور شبیہ مصطفیٰ ہے فرمیندن کہ آپ امام حسن کو سامنے بھی لاتے حضور علیہ السلام دی یاد دے اندر ہی میں روندے ہن بیٹھے کیونکہ حضرت امام حسن شبیہ مصطفیٰ آپ دا اتلا چہرہ حضور علیہ السلام دی ذات نال بالکل بے عین ہی ملدا جلدا تو فرمیندن کہ جرے ویلے جنازے دا وقت ہے اور حضرت امام حسن نوجوان حضرت عثمان غنی آپ چٹی داڑھی والے اور بادشاہ وقت پیچھو کھڑن حضرت امام حسن نے سلمان فارسی سے جنازہ پڑھایا تو فرمیندن کہ مدینہ طیبہ تو اتنا جماعت ہے سلمان فارسی دے جنازے واسطے کہ حضرت عثمان غنی سی فرمیندن کہ میں کو او جماعت ایویں لگ دی ہے کہ جی میں اللہ دے فرشتے آسمان تو پہ اتر دے ہوئے تو فرمیندن کہ حضرت عثمان غنی خود قریب تھے ون دے بعد حضرت عثمان غنی نے آپ دی پیشانی دا بوسا گدا فرمایا اے سلمان تے کو نہیں پتا تیری پیشانی دا بوسا گنن والے محمد مصطفیٰ دی ذات ہے یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سیدی حضور علیہ السلام نال محبت اور عقیدت ایسے ایک منفرد انداز نال آئی حضور دے صحابہ بھی رشک کرنے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی حضور دی ذات نال کتنا محبت کیتے اور اللہ تبارک و تعالی حضرت سلمان فارسی دی محبت اور عقیدت دے صدقے اللہ تعالی ساکو بھی ایویں قطرہ عشق مصطفیٰ نصیب فرماوے اللہ تعالی حضور دی محبت ایویں زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرماوے وما علینا